السلام علیکم دوستوں اور ساتھیوں۔ کہا جاتا ہے کہ اگر دنیا میں کسی قوم کو تباہ کرنا ہے تو اس کی نوجوان نسل کو تباہ کر دو۔ آج باطل قوتوں نے ہمارے نوجوان کو کس قدر تباہ کر دیا، اس کا اندازہ آپ اس بات سے کریں کہ سوشل میڈیا جو کہ ایک ایسا پلیٹ فارم تھا جس کے ذریعے سے ہم خیر کے کام بھی کر سکتے تھے، لیکن ہم نے ترجیح کیا دی؟ شر کے کاموں کو ترجیح دی۔ آج کل کا نوجوان چونکہ بے روزگاری اور مہنگائی اور غربت کی وجہ سے تنگ آ کر مستقل ایک بیماری نوجوانوں کے اندر ہے کہ وہ اس چیز سے تنگ آ کر ایک مشغلہ ڈھونڈا ہوا ہے کہ اسکرولنگ کرتے رہتے ہیں، مستقل اسکرولنگ۔ اور آج کل کے بچوں کو بھی ایک نشہ لگا ہوا ہے کہ کس طریقے سے بس ان کو موبائل مل جائے۔ اور بے روزگار افراد کے علاوہ بعض ایسے ریٹائر حضرات جن کی زندگی کے اندر اب کوئی خاص ہی مشغولیت باقی نہیں رہی ہے، ان کا بھی یہ ایک وتیرہ ہے کہ وہ موبائل لیتے ہیں اور اسکرولنگ کرتے رہتے ہیں، کبھی کچھ دیکھیں گے، کبھی کچھ دیکھیں گے، کبھی کچھ دیکھیں گے۔ تو اس موبائل نے ہم کو اللہ تبارک و تعالیٰ سے بھی دور کر دیا، حالانکہ اس کے اندر ہم بہت سارے خیر کے کام بھی کر سکتے تھے۔ اس کے اندر ہم احادیث ایک دوسرے کو شیئر کریں، اس کے اندر ہم ہزاروں اور وہ کتابیں جو کئی لاکھ، یعنی ایک حدیث کی کتاب اگر آپ اچھی چھپائی کے اندر لیں تو ممکن نہیں ہے آج کل ایک وسط درمیانے درجے کے آدمی کے کہ ان کی قیمتوں کو افورڈ کرے، لیکن وہ تمام احادیث کی کتابیں وہ آپ کو ایک ایپ پر مل جاتی ہے۔ قرآن کریم کی تلاوت مل جاتی ہے، قرآن کریم کی وہ تفاسیر کے جن کے رکھنے کے لیے بھی بہت ضخیم جگہ چاہیے ہوتی ہے، وہ آپ کو ایک ایپ کے اندر مل جاتی ہے، صرف مختلف ویب سائٹوں کے اوپر مل جاتی ہے۔ ایسے کانٹینٹ جو آپ کے ایجوکیشنل کانٹینٹ جس کو کہلاتے ہیں، جو آپ کو فائدہ دیں، وہ ایک کلک پر آپ کو مل جاتے ہیں۔ لیکن افسوس کی بات یہ ہے کہ جتنا اس وقت جو اگر آپ ویورشپ کے حساب سے دیکھیں تو آپ کو خود اندازہ ہو جائے گا، آپ کوئی بھی ایک ایسا چھچورا ولاگر، کوئی ایسا فیملی ولاگر اٹھا لیں اور فحش سائٹوں کو دیکھ لیں اور ان کی ویورشپس کو دیکھ لیں، اور جو ایجوکیشنل کانٹینٹ ہے ان کی ویورشپس کو دیکھ لیں، تو ہمارا سر شرم سے جھک جائے گا۔ آخر کیا وجہ ہے کہ ہم خوشیوں کو صرف اور صرف اللہ تبارک و تعالیٰ کی نافرمانی میں ڈھونڈنے لگ گئے ہیں؟ کیا خوشیوں کا خالق جس کے ہاتھ کے اندر خوشی ہے، جو خوشی کو پیدا کرتا ہے، کیا ہم اس کو ناراض کر کے بھی خوشی جو ہے نا وہ حاصل کر سکتے ہیں؟ جو خالق خوشی ہے، جس نے خوشی کو پیدا کیا، اور جو خالق دل ہے، جب وہ ہمارے دل کو جانتا ہے اور اس کی خوشیوں کا انتظام اس نے خود کر رکھا ہے، اور وہ خوشیوں کا انتظام کیا کر رکھا ہے کہ الا بذکر اللہ تطمئن القلوب، کہ ذکر کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں کہ ذکر ہی کے اندر اس آیت کا صحیح ترجمہ ہے اس میں حسر پیدا کرنا، حسر پیدا ہو رہا ہے اس کے اندر۔ اس کا ترجمہ یہ ہوگا اس کا ترجمہ یہ ہوگا کہ صرف اللہ ہی کے ذکر سے دلوں کو چین ملتا ہے۔ تو بھائی مسلمان کی شان تو وہ ہوتی ہے کہ جس طرح مچھلی جو ہے نا وہ پانی کے اندر ہوتی ہے۔ اگر مچھلی کو کہا جائے کہ خشکی کے اندر بہت رنگینیاں ہیں اور بہت ننگی فلمیں ہیں اور بہت زیادہ جو ہے نا وہ مزے ہیں اور شراب اور کباب ہے، لیکن مچھلی کیا کہے گی؟ مچھلی یہی کہے گی کہ اگرچہ خشکی کے اندر ہزاروں رنگ بکھرے ہوئے ہیں، لیکن میری زندگی جو ہے نا وہ پانی کے اندر ہی ہے۔ تو مومن جو ہوتا ہے وہ یہی کہتا ہے کہ اگرچہ گناہوں کے اندر بڑی لذت ہے، لیکن میری جو زندگی ہے اور لطف حیات ہے وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے ذکر میں ہے۔ اور ہم ذکر کو صرف یہ سمجھتے ہیں جیسے تسبیح لے لی اور اللہ اکبر لا الہ الا اللہ کرتے رہے، اس سے ہم کو فائدہ بھی نہیں ہوتا، پھر ہم کو سکون بھی نہیں ملتا۔ ذکر کا فائدہ اسی کو ملتا ہے جو اللہ تبارک و تعالیٰ کی نافرمانی سے بچتا ہے، اور ہم سب نافرمان ہیں، ہم سے نافرمانی ہوتی رہیں گی، لیکن ہم کو چاہیے کہ ہم اپنے اوقات کو مثبت چیزوں کے اندر صرف کریں۔ اگر ہمیں کوئی کام بھی نہیں ملتا، لیکن اگر ہم یہاں پہ صرف اس کو ایک بنا لیں کہ بھائی مجھے روزانہ قرآن کریم کے 2 صفحے 2 رکوع اور جو ہے نا تلاوت کرنے ہے اور اس کا ترجمہ پڑھنا ہے، اس کی تفسیر پڑھنی ہے، مجھے روزانہ اتنی احادیث کا مطالعہ کرنا ہے، تو کیا ہی اچھا ہو کہ ہمارے دل و دماغ قرآن اور حدیث کے نور سے منور ہو جائیں، اور پھر اسی نیکی کی برکت سے اللہ تبارک و تعالیٰ ہمارے لیے دنیا اور آخرت کے بہترین فیصلے فرما دے۔ اور دوسری بات یہ ہے کہ جب اب آج کل آپ دیکھیں کہ حکیموں کی دکان پہ کتنی لائنیں لگی ہوئی ہیں، اور یہ جو کشتہ جات بیچنے والے ان کے کشتے کتنے بک رہے ہیں، یہ سب کیا ہے؟ یہ سب یہ ہے کہ جب ہم نے آج کے نوجوان نے جب
فحش سائڈوں کو دیکھنا شروع کیا اور اس کی وجہ سے اس کی جوانی برباد ہو گئی۔ اور یہ یاد رکھیں کہ جب ایک مرتبہ جب جوانی ہاتھ سے نکل گئی تو پھر دوبارہ نہیں آتی، پھر آپ حکیموں کے پاس جا جا کے اپنے آپ کو لٹواتے رہیں اور اپنا سر پیٹتے رہیں، اپنے پیسے بھی ضائع کر دیں، کیونکہ اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی نافرمانی سے بچنے کا جو انعام ہے وہ اتنا بڑا انعام ہے کہ اس کا ہم تصور بھی نہیں کر سکتے۔ آپ سوچیں، ایک اندازہ کریں کہ زمین تانبے کی ہو چکی ہے، آسمان جو ہے نا وہ آگ برسا رہا ہے، کوئی کھڑا نہیں ہو پا رہا، 50,000 سال کا ایک دن ہے اور کوئی سایہ نہیں ہے، اور کتنی تپش ہے، کتنی گرمی ہے کہ اس کا ہم تصور بھی نہیں کر سکتے کہ وہ سورج جس کے اندر سیکنڈوں کے اندر کئی ہزار جو ہے نا وہ ایٹم بم کے دھماکوں کے برابر دھماکے ہوتے ہیں، جو 9 کروڑ میل کے فاصلے پر رہ کر ہم کو اتنی تپش پہنچاتا ہے کہ جو سخت گرم علاقے ہوتے ہیں وہاں پر آدمی اگر صحرا کے اندر کوئی اس کا تجربہ کر لے، صحرا کی ریت پہ آپ کھڑے نہیں ہو سکتے، اور گرم ٹائل اگر ہو جائے اس پہ آپ کھڑے نہیں ہو سکتے، لیکن میدان محشر میں آپ کو کھڑا ہونا پڑے گا۔ لیکن ایک چیز ہے کہ وہاں ایسا بندہ جس نے اپنی جوانی اللہ کے نام پہ قربان کر دی، اس جوان کو اللہ تبارک و تعالیٰ عرش کے سائے کے نیچے بلا لیں گے۔ تو کیا خوش قسمت وہ جوانی ہے جو جوانی اللہ کے نام پہ قربان ہو جائے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے، ما عندکم ینفد وما عند اللہ باق، جو کچھ اللہ تبارک و تعالیٰ کے پاس ہے وہ تو باقی رہتا ہے، اور جو کچھ تمہارے پاس ہے وہ سب کچھ فنا ہو جائے گا۔ تو اگر کسی کو اپنی زندگی، اپنی جوانی کو دائمی کرنا ہے، وہ اللہ کے حکموں پہ اپنے آپ کو قربان کر دے، تو اس کی جوانی بھی دائمی ہو جائے گی اور اس کی بہار کو کوئی چھین نہیں سکے گا، کیونکہ اس کی بہار وہ خالق بہار سے، وہ جب خالق بہار سے وابستہ ہو جائے گا تو اس کے دل کی بہار کو کوئی چھین نہیں سکے گا۔ جن خوشیوں کی ہم کو ان اسکرولنگ کرتے ہوئے تلاش ہے، وہ خوشیوں کا سارا منبع و معدن وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات اقدس ہے۔ تو آئیں آج سے ہم ارادہ کریں کہ ہم اللہ تبارک و تعالیٰ کی نافرمانی سے بچیں گے اور زیادہ سے زیادہ اپنے اوقات کو مثبت چیزوں کے اندر خرچ کریں گے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں عمل کی توفیق نصیب فرمائے۔